بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 25 اکتوبر کا دوسرا ویلاگ، اہم خبریں اور اس کی تفصیل پھر اس کے بعد میں آپ کو رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل دباؤ میں شدید اضافہ، عمران خان کا جو کیس ہے اب عالمی عدالت میں جا رہا ہے۔ شہباز گل نے آج بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ عالمی شہرت یافتہ ناروے کی انسانی حقوق کے رہنما اور بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ آج جو پیش رفت ہے وہ معاملہ کیا ہوا، میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خان سے ملاقات کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے۔ حکومت جو 26ویں ترمیم نہیں کر سکی، اب 27ویں ترمیم کی کوشش کیا ہے۔ پریکٹس پروسیجر میں 2 ججز کا خوف تھا، انہوں نے اب تعداد بڑھانے پر ایک نیا معاملہ شروع کیا ہے۔ اور جیل کے باہر بھی عوام کی اس وقت بڑی تعداد جمع ہے۔ خان کی بہنوں کے شاندار استقبال کی تیاریاں، اور آج تحریک انصاف پر ایک اور فالس فلیگ آپریشن ناکام ہوا۔ گھٹیا واردات کی کوشش ناکام ہوئی۔ تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما قاضی کے جانے کی خوشی میں ڈونٹ بیکری کے دورے کر رہے ہیں، اور مولانا بھی ایکشن میں نظر آ رہے ہیں۔ صدر بننے کی آفر مولانا نے ٹھکرائی۔ 27ویں ترمیم کی خبروں پر تحریک انصاف کے ساتھ مل کر سڑکوں پر آنے کا اعلان بھی۔ اور گورنر پنجاب نے آج فارم 47 کی حکومت کا پول کھول دیا۔ مان گئے کہ ہماری حکومت فارم 47 پہ بنی ہے۔ $7 ارب کا IMF کی جو ڈیل تھی وہ پہلے 3 مہینوں میں کھٹائی میں پڑ گئی۔ شرائط پوری ہونے میں حکومت بری طرح ناکام۔ یہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ویسے تو آج کا دن آپ کو پتہ ہے بڑا ہنگامہ خیز دن تھا۔ ایک طرف قاضی فراڈ عیسیٰ، پاکستانیوں سے جان چھوٹ گئی اس کی، صحافیوں کی ضلالت بھی اس نے آج وصول کی۔ اور لندن پلان کا اصل کردار نواز شریف بھی ملک سے فرار ہونے جا رہا ہے۔ کل وہ بھی شاید لندن پہنچے، وہاں بھی شایان علی اس کے انتظار میں بیٹھا ہوگا۔ اور جسٹس منصور شاہ نے قاضی کو آج گھٹیا بد کردار جج کہتے ہوئے چارج شیٹ بھی جو جاری کی۔ تو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو آج آل شریف، زرداری، یہ عدلیہ میں تو یتیم ہو چکے ہیں۔ پہلے ندیم انجم صاحب کے جانے کے بعد اداروں میں بھی ان کی حالت کمزور تھی۔ اب سب سے بڑا دھچکا انہیں بشرا بی بی کی رہائی کا ملا، اور اب عمران خان کی بہنوں کی بھی جو ضمانت ہوگی۔ لیکن اب جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی وہ معاملہ عمران خان کا انٹرنیشنل دنیا سے جو دباؤ، یہ ایک ایسا مسئلہ ان کے لیے بننا جا رہا ہے جس کا ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے۔ تحریک انصاف عمران خان کا مقدمہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل لیول پر بڑے بہترین انداز سے لڑ رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہے، تحریک انصاف کے جماعت کے اپنے بڑا اہم کردار ہے باہر۔ اور یہاں جو معاملہ عمران خان کا ہائی لائٹ ہو چکا ہے، دیکھیں غیر قانونی عمران خان کی یہ جو قید ہے، عالمی سطح پر اسے ایک سیاسی انتقام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خان بے گناہ ہے جیل میں، اس کو رکھنے والوں کے ویزوں پر پابندی، سفری پابندیاں، ان کے اثاثوں پر پٹیشنز یہ تو دائر ہو رہی ہیں، لیکن اقوام متحدہ کی پہلے ورکنگ گروپ کی ایک بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمران خان کو جو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا سیاسی بنیادوں پہ، 21 صفحات کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے یہ باقاعدہ طور پر خان کی گرفتاری کی مذمت کی۔ پھر امریکی کانگریس سے سینکڑوں لوگوں کے خطوط، اپنی حکومت پر، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی درخواست، اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کے حوالے سے خان پر، اس کی پارٹی کے رہنماؤں پر جو سلوک ہے اس پر۔ پھر 22 برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ میں خان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا میں قرارداد پیش ہوئی۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھائی۔ برطانوی ارب پتی تاجر رچرڈ برینسن سامنے آئے، کیٹ سٹیون یوسف اسلام جو موسیقی میں بہت بڑا نام ہے، بڑے بڑے رائٹرز، کرسچن ایمان تانپور وہ سامنے آئی، برطانوی کرکٹ کے لوگ سامنے آئے، انڈیپینڈنٹ، گارڈین، اخبارات۔ یہ اس وقت عمران خان کی جو غیر قانونی سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، قید تنہائی ہے، یہ معاملہ اتنا آسانی سے دنیا بھول نہیں رہی، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ 26ویں ترمیم پر آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹ نے، جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس نے بھی اس ترمیم کو سیاہ ترمیم قرار دے کر جو چیف جسٹس کے انتخاب اور ساری واردات ہوئی وہ بھی کھولی۔ تحریک انصاف کو اب دنیا بھر سے مزید سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ کے بعد ناروے میں وہاں بہت بڑی کامیابی، جو سیاسی جماعت ہے وہاں پارٹی ہے سینٹرل لیفٹ کی یہ پارٹی ہے، جماعت ہے، انسانی حقوق اور معاشرتی انصاف پہ کام کرتے ہیں۔ اس کے جو لیڈر ہیں بڑا اہم کردار ہے ان کا۔ ابھی ان کا ایک میمورنڈم سائن ہوا شہباز گل کے ساتھ، اتحاد ہوا۔ تحریک انصاف کے انٹرنیشنل PR اور میڈیا شہباز گل دیکھتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر اس بین الاقوامی حمایت میں، جہاں پاکستان کی سیاست میں اس وقت آپ کو پتہ ہے انسانی حقوق بہت بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ خان کا معاملہ انسانی حقوق میں آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خان کی حکومت گرانے کے بعد، رجیم چینج آپریشن کے بعد، پاکستان کی تاریخ میں اتنی گرفتاریاں جتنی شاید 77 سال میں نہ ہوئی۔ یہ 2 سال میں تحریک انصاف کے حامی اور سیاسی کارکنان، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، عمران خان، ان کا خاندان، ان کے رہنما، صحافی، خواتین، بچے، بزرگ، ملٹری کورٹ میں جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، وہ یہ سارا ایک اتنا بڑا معاملہ بن چکا ہے دنیا میں کہ ابھی ناروے کی جو پارٹی ابھی سامنے آئی ہے، سینٹرم پارٹی سینٹرم، اس میں اس کے چیئرمین ہیں گیئر لیفستاد۔ یہ انسانی حقوق ناروے کے ایک بہت بڑے وکیل بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، اور انہوں نے 2011 میں ناروے میں ایک بہت بڑا اور مشہور معروف کیس تھا، اس کی نیٹ فلکس پہ فلم بھی پڑی ہے، وہ دیکھیے کبھی، وہ کیس بھی لڑا، بین الاقوامی سطح پر ان کا بہت بڑا نام ہے۔
تحریک انصاف کی اب کوشش ہے کہ یہ پاکستان آئیں، عمران خان سے وکالت نامے پر دستخط لیں، پھر ان کا کیس انٹرنیشنل فورم پر لڑا جائے۔ ناروے میں مجھے یاد ہے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا جب عمران ریاض مسنگ تھے، تو اس وقت ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے رابطہ بھی کیا تھا وہاں کے لوگوں نے کہ عمران ریاض کی فیملی سے دستخط کروائیں، لیکن وہ معاملہ پھر آگے نہیں بڑھ سکا، اس میں کچھ وجوہات تھیں۔ لیکن خان کا جو کیس ہے عالمی عدالت میں، یہ شہباز گل اور ظاہر عمران خان کی بہنیں بھی موجود ہیں، تو یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو سائن ہوا ہے کہ اتحادی کے طور پر اس کیس کو لڑنے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ پارٹی کے ساتھ ان کی اب کولیبریشن ہو گئی ہے، تو خان کی رہائی کے لیے بڑا اہم معاملہ ہوگا۔ ناروے ویسے بھی انسانی حقوق میں آپ کو پتہ ہے یورپ کی ان ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کی بات سنی جاتی ہے، اور ابھی دیکھیں حکومت اس کی وجہ بڑا اہم معاملہ اس لیے کہ 26ویں ترمیم کے بعد ابھی 27ویں ترمیم بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جو 26ویں ترمیم حاصل نہیں ہوا، جس میں ابھی JUI کے ترجمان کی آپ باتیں سنیں، اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ ہمارے ساتھ باقاعدہ دھوکہ ہوا، منصور علی شاہ کا نام دیا تھا، وہ نامزد ہوئے تھے، وہ کمیٹی میں جا کے انہوں نے معاملات بدلے، اور 4 چیزوں پر تحریک انصاف کو جو اعتراض تھا 2 انہوں نے نکلوائی تھیں 26ویں ترمیم میں، اور اس میں جو 2 آئینی پینل نے بنائے تھے اور ججز کی تقرری یہ نہیں نکلوا سکے، لیکن فوجی عدالتیں، ججز کی عمر اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا معاملہ یہ نکلوایا تھا، اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا ہائی کورٹ میں خان کے کیسز میں، یاد رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو آخری وقت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی، اپنی مرضی کے بینچ بھی۔ اب اس کی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے میں نے آپ کو جب یہ معاملہ ہوا تو اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اسحاق ڈار نے مولانا فضل الرحمان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر مولانا ہمارے ساتھ نہیں چلتے تو پھر ہم یہ مسودہ اپنا لائیں گے جس میں ملٹری کورٹ شامل ہوگی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اسے بتائی تھی، اور یہ اب مولانا نے بتا دیا کہ صدر پاکستان تک کا عہدہ بھی آفر کریں تو نہیں لیں گے، اور 27ویں ترمیم پر اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل کر نکلنا پڑا تو نکلیں گے، ان کا باپ بھی یہ ترمیم نہیں کروا سکتا، ہم چوڑیاں پہن کر گھر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اور دیکھیں 26ویں ترمیم پر بلا شبہ مولانا نے ملٹری کورٹ کا معاملہ، آئینی عدالت کا معاملہ، یہ بڑے منصوبے پانی پھیرا لیکن ووٹ دیا۔ اب مولانا اور تحریک انصاف کی پوزیشن اس وقت یاد رکھے کمزور تھی، اس کی وجہ قاضی کی رخصتی کا معاملہ جڑا ہوا تھا، قاضی کا پتہ تھا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اسی لیے دونوں پارٹیاں مزاحمت نہیں دکھا سکیں جو ان سے امید کی جا رہی تھی۔ اس کا اصل مقصد قاضی ایک دفعہ رخصت ہو، اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھائیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر تحریک انصاف کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، قابل حد تک وہ کسی حد تک وہ قبول بھی ہیں، قابل قبول بھی ہیں، اور ملٹری ٹرائل کے معاملے پر جو مولانا اور JUI اور تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے۔ نون لیگ البتہ اس پہ بہت سخت جڑی ہوئی ہے، اسی لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ بینچ میں 2 مزید ججز شامل، اور یہ یاد رکھیں یہ ایکٹ تھا جس میں منصور علی شاہ منیب اختر قاضی کے ساتھ تھے، اور جو بھی غیر قانونی بینچ بنتا ہے تو بننے نہیں دیتے تھے۔ اب آخری لمحات میں اس آرڈیننس میں تبدیلی لائی گئی، منیب اختر کو نکالا گیا، جسٹس معین الدین کو ڈالا گیا، قاضی نے واردات کی۔ اب اس میں ترمیم لا کے ججز کی تعداد 3 سے 5 کرنے کی کوشش، اور پارلیمنٹ میں اس ترمیم کو منظور کروانے کی کوشش کی جائے کہ یہ 2 نئے جج امین الدین خان اور جمال مندوخیل، یہ قاضی صاحب کے گروپ کے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور پہلے آپ کو پتہ ہے منصور علی شاہ اور منیب اختر موجود تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ 2 لوگ ڈالے جا رہے ہیں تاکہ 5 لوگ اب مل کے بینچ بنائیں۔ اصل معاملہ اس وقت دیکھیں حکومت سب کوششیں کر چکی ہے، ایڑی چوٹی کا زور، ایک طرف انٹرنیشنل دباؤ کے آگے یہ بے بس نظر آ رہے ہیں، دوسرا عمران خان نہیں ٹوٹ رہا۔ یہ دیکھیں بڑا اہم معاملہ ہے، لوگ اس کو ہم جذباتی لحاظ سے دیکھتے ہیں، اگر عمران خان کی بات مان لیں، ڈیل کر لیں، منہ سے چلے جائیں، پھر تو سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن عمران خان نواز شریف اور بے نظیر کی طرح جس طرح وہ ماضی میں جاتے رہے نہیں جا رہے، اسی وجہ سے ظلم و ستم، بلکہ میں کہوں ظلم و ستم کے پہاڑ جو گرائے جا رہے ہیں، جو گوانتانامو بے میں قیدیوں کے ساتھ امریکہ کرتا ہے کہ پہلے روشنی بند کر دیں، اندھیرے میں رکھا جائے، پھر پانی بند کر دیں، پھر جان بوجھ کر پرانا کھانا دیا جائے تاکہ صحت خراب ہو، پیٹ خراب ہو، جسمانی ذہنی اذیت ہو۔ ان کی ضد دیکھیں یہ ہے کہ عمران خان کی جو ہنستے مسکراتے آپ تصاویر دیکھتے ہیں یہ انہیں جلاتی ہیں، ان کا خون جلتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ خان آج بھی عوام کی نظر میں ایک ہینڈسم، ایک خوبرو، ایک خوبصورت شخصیت کے طور پر عوام کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ خان کا حلیہ بگاڑ کے دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو داڑھی والا معاملہ ہے کہ خان کو بزرگ بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ دل و دماغ لوگوں کو، خان کا امیج کمزور ہو، یہ عمران خان کو دیکھ کے لوگ کہیں اچھا عمران خان تو وہ والا ہے نہیں۔ اور یہ دیکھیں سب سے بڑا معاملہ اس وقت یہ ہے، اور یہ بار بار بتاتے ہیں خان کو قیادت نے چھوڑ دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، خان کے چہرے پر لگتا ہے داڑھی ہوگی، خان کے چہرے پر داڑھی اور زیادہ اچھی لگے گی، انہیں پتہ نہیں ہے، خان بوری پہن کے آ جائے، وہ اس لیول پہ دیکھیں اس کی ایک ایک ادائی، اس کی ایک ایک مسکراہٹ، یہ نظریہ ہے، خدا کے لیے انہیں کچھ سمجھائے کہ بدن کا معاملہ نہیں ہے کہ کتنا کمزور ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ خوراک کے نام پہ دلیے سے خان روٹی کھا لے گا، لیکن ایمان کی طاقت سے اس وقت لوگوں کے دلوں پر وہ چھا گیا، دماغ پر وہ چھایا ہوا ہے۔ یہ 15-16 مہینے سے عمران خان اسے خاندان کو جیل میں رکھ کے ظلم و ستم پر نہیں توڑ سکے، وہ ان جیسے بونوں کے سامنے بہت بڑا ہرکولیس ہے،
اس قسم کی واردات سے یہ دیکھیں اب جب یہ ناکام ہوئے تو انہوں نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ڈیل کا آج کل. یہ ڈیل اچھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ عمران خان کو یہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، الطاف حسین ان لوگوں کی کیٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں. اب تیسرے درجے کے ان کے جو پیغام، تیسرے درجے کے فیصل واڈا، یہ راوی حسن، منصور بھی ہیں کسی حد تک، جاوید چودھری، سہیل وڑا، ان لوگوں سے کیا پیغام کہ جی بشرا بی بی کے ذریعے ڈیل ہو رہی ہے. اب انہیں پتہ خان نہیں ٹوٹ رہا. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جتنی بھی ڈیل ہوں وہ کبھی منظر عام پر نہیں آتی، اور وہ کب آتی ہیں جب یہ خود لاتے ہیں. پرویز مشرف آپ کو یاد ہوگا جب اس نے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی، نواز شریف کو 10 سال کے لیے جدہ بھیجا، نواز شریف نے 5 سال بعد ڈیل توڑنے کی کوشش کی، واپس آنے کی تیاریاں کیں لندن سے پہلے اور پھر پاکستان. تو اس وقت سعودی وزیر خارجہ، اس کے ساتھ لبنانی وزیر اعظم سعد حریری، وہ دوڑتا ہوا پاکستان آیا، کاغذ اس نے اٹھا کے یہ دیکھیں یہ ہے وہ ڈیل، ہم نے نواز شریف کو نکلوایا. اب میاں صاحب کے پاس تو غیرت نام کی شاید کوئی یقین کرنے کوئی چیز ہی نہیں. کہتے نہیں ڈیل 10 کی نہیں 5 سال کی تھی، مطلب ڈیل تھی مسئلہ یہ ٹائم کا تھا صرف. پھر نواز شریف صاحب کی دوسری ڈیل آپ دیکھیں لندن پلان پہ، وہ بھی زبیر عمر نے آ کے جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی کہ کس طرح ہم نے نواز شریف کو لندن فرار کروایا، کس طرح پلیٹلیٹس کا ڈرامہ کرایا، کس طرح نواز شریف کو نکالا یہاں سے. وہ زبیر عمر کو انہوں نے پارٹی سے نکالا تو وہ ڈیل انہوں نے کھول دی. پھر اسی طرح جنرل باجوہ نے خود زبیر عمر کے ذریعے معاملہ کروایا تھا، کوئی یہی ملنے گیا تھا اس وقت. اب نواز شریف جنرل باجوہ کا نام لے رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی عمران خان کی حکومت گرانے کا، خواجہ آصف نے بھی، رانا ثناء اللہ نے، ان سب لوگوں نے بھی اقرار کیا، اس ڈیل کے معاملات عوام کے سامنے رکھے. کھل کے بھی بات نہیں آئی. لیکن انہیں کہا کیا تھا یہ ڈیل بتائیں. بے نظیر بھٹو کی، بلکہ آپ کو پتہ ہے ڈیل جو امین فہیم نے اس وقت ایکسپوز کر دی، وزیر اعظم نہیں بنایا تھا، تو وہ کہتا تھا کونڈا لیسا رائس کے ساتھ دبئی میں میثاق جمہوریت کی ڈیل ہوئی، NRO معاف ہوئے. اب یہ سارا معاملہ ان کی کوئی ڈیل بھی رکتی نہیں. تحریک انصاف جو آج آپ کو پتہ ہے کھڑی ہے، اس پہ عمران خان کھڑے ہیں، اس کی وجہ یہ ڈیل نہیں ہے. اسی لیے فالس فلیگ آپریشن کی کوششیں کی جاتی. ابھی MP ملک لیاقت کے بیٹے پر انہوں نے جو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ پریزن وین سے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر فائرنگ کا ایک فالس فلیگ آپریشن ڈال دیا. یہ تینوں مرحلے آپ دیکھیں. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ تارڑ بار بار یہی بات کر رہا ہے کہ 9 مئی میں اگر یہ سزا دے دی جاتی ان لوگوں کو تو آج یہ نہ ہوتا. یہ بار بار 9 مئی کیوں لاتے ہیں؟ تحریک انصاف فالس فلیگ کی بات کیوں کرتی ہے؟ جو قیدی وین والا معاملہ جس میں انہوں نے دیکھیں شواہد بھی ختم کیے، پریزن وینز کو وہاں سے فوراً ہٹایا بھی، تمام افسران کی موجودگی کا جو ان کا ترجمان ہے، ان کا بیان آپ چیک کریں وہ آپس میں نہیں ملتا. سنجانی ٹول پلازے پر جائے وقوع پر کوئی پولیس کا افسر نہیں، کوئی اہلکار نہیں. اور یہ بالکل اسی طرح جیسا پنجاب میں ان کے جھوٹے پولیس مقابلے، وہ والا معاملہ، نہ وہ CCTV فوٹیج نہ ویڈیو فوٹیج. اب یہ خبریں چلا کے پھر IG کو بلا لی. اور مزے کی بات ہے کہ میڈیا تو خیر ان کے ساتھ ہی ہے، علی امین گنڈا پور کا ایک سٹیٹمنٹ تک انہوں نے میڈیا پہ نہیں چلائی، اور سرکاری پریس کانفرنس فوراً تارڑ سے کروا دی. یہ وہی فالس فلیگ. 82 لوگوں کا معاملہ ہے، 5 بڑی پریزن وینس تھیں. تفصیل سے اب یاد ہوگا آپ کو 4 اکتوبر کو جو گنڈا پور اپنے ساتھ KP سے لوگ لے کر آیا. لوگ کون سے تھے اس میں؟ ابھی ان تمام لوگوں کا 82 لوگوں کو میجسٹریٹ نے ضمانت دی. شناخت پریڈ میں جج نے کہا یہ گرفتاریاں آپ نے ڈالی ہوئی، اور گرفتاریاں انہوں نے ڈالی کہ اس پہ تھے بلو ایریا اور چائنا چوک میں جی تحریک انصاف کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی. انور زیب اور ملک لیاقت 2 MP ہیں، 34 اس میں KP پولیس کے ملازمین ہیں، اور ریسکیو 11 کے 42 لوگ وہ ہیں. اب ان سب لوگوں کو عدالت نے رہا کیا، کیس کیونکہ ان کے اوپر بنتا نہیں تھا. انہوں نے پرانے کیس میں دوبارہ ڈالا، اور پھر انہوں نے واردات کی کہ جی انور زیب کے بیٹے نے حملہ کیا، ڈنڈے سوٹے لے کے، اسلحہ لے کے، اور قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کی. SHO تھانہ ترنول نے بھی کاجی کے شیشے توڑے ہیں سارے. اب وہ علی امین گنڈا پور کو میڈیا پہ تو لا نہیں سکے، اس پہ وہاں بیان چلاتے نہیں. اس نے پھر سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے کہ شیشے خود انہوں نے توڑ کے اور ہمارے اوپر یہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں. اور علی امین گنڈا پور نے خطرناک بیان دیا کہ اگر ہمارے لوگوں کو نہ چھوڑا گیا تو پھر معاملہ بڑھے گا. یہ فالس فلیگ آپریشن اس طرح کا صوبے اور وفاق کے درمیان نفرت میں اضافہ کرے گا، نفرت میں. لیکن یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ واقعی حکومت فالس فلیگ کے لیے ہر وقت تیار ہے. اسی لیے تحریک انصاف بڑا پھونک کر قدم رکھتی ہے، اس کی بات سمجھ آتی ہے. ابھی ان کو جھٹکے تو لگ رہے ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل دباؤ والا میں نے آپ کو بتایا، ابھی ان کو IMF کا جھٹکا لگنے جا رہا ہے. یہ جو 7 ارب کی ڈیل کی شرائط تھی، 53% پنجاب کی حکومت ٹارگٹ پورا نہیں کر سکی. 53% 182 ارب کے خسارے میں. ٹارگٹ چاروں صوبائی حکومتوں کو 342 ارب کا کیش اکٹھا کرنا تھا ٹیکسز کے نام پہ. بجلی کے بلوں میں انہیں دی گئی ہیں 40 شرائط 7 ارب ڈالر کے قرضے پر، اور 3 مہینے میں IMF نے چیک کرنا تھا سارا پروگرام کہ 3 مہینے میں آپ ناکام ہوئے تو پھر آگے مسئلہ شروع ہو جائے گا. اب چاروں صوبوں کو 2 کھرب اس سال خزانے میں جمع کرنا ہے، 2 کھرب روپیہ. پہلے کوارٹر میں 342 ارب کا ٹارگٹ تھا. اب پنجاب حکومت نے 182 ارب کا کھانچا مار دیا، وہ گاڑیاں لے لی، مریم کی اشتہار لگا دیے. اب 2.6 کھرب کا ہر کوارٹر FBR کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی نہیں پورا ہوا،
اس میں تاجروں سے صرف 10 ارب روپیہ اکٹھا ہوا. اندازہ کریں 10 ارب، معاف کیجیے گا 10 ارب انہوں نے اکٹھا کرنا تھا، 10 لاکھ اکٹھا ہوا. اب اندازہ آپ کر لیں. آخری خبر اس کی میں بتا دوں اب آپ کو، جو سلمان اکرم راجہ نے ابھی فیصل چودھری کو جو خان سے مل کر آیا، اس نے خان کی حالت بتائی اور ڈی چوک کی حالت خان کو بتائی، اس پر انہیں فائر کر دیا. میں نے پوچھا دونوں پارٹیوں سے، انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ نے بالکل فائر کیا ہے اور یہ اتنا بڑا معاملہ، وہ کہتے نہیں ہے. بہرحال اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا تو ہٹانے کی ضرورت کیا تھی، عمران خان نے انہیں لگایا تھا. بہرحال اگر وہ فواد چودھری کا بھائی بھی ہے تو یہ بھی فیصلہ عمران خان ہی کریں گے کہ انہیں رکھنا چاہیے یا نہیں. وہ تحریک انصاف کے ڈسپلن میں تو آتا نہیں، لیکن بظاہر ان کی آپس میں کوئی چپکلش ہو فواد چودھری کی، فیصل چودھری کی اور پارٹی کی، تو اس میں خیر ہم لوگ تو نہیں پڑھنا چاہتے، لیکن یہ تاثر بلٹ ہو رہا ہے کہ قیادت کچھ چیزیں شاید چھپانا چاہتی تھی، یہ عمران خان سے یا عمران خان کی عوام سے. دونوں حالتوں میں بہرحال فیملی کی ملاقات ابھی ہو جائے گی. اور وکلا کی میں نے تو دونوں سے درخواست کی اگر انٹرویو میں آ جائیں تو بات کھل کے آ جائے. سلمان اکرم راجہ شاید نہ آئیں، لیکن فیصل چودھری صاحب کل آ جائیں، ان سے بات کریں گے. وہ ویسے سیاسی معاملات میں وہ بالکل نہیں ہے، وہ صرف اور صرف خان کے لیگل پہلو پر ہیں. دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے اجازت دیں. اللہ حافظ.